الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم و احسان کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے شہزادے حضور پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی المعروف غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس بابرکت مہینے کی ساعتیں ہمیں عطا فرمائیں. آج ربیع الغوث ربیع الاخر کی پہلی تاریخ ہے. یہ وہی ماہ مقدس ہے کہ جس کی 11ویں تاریخ منسوب ہے عرس غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، جسے ہم بڑی 11ویں کہتے ہیں، اور پوری دنیا میں عاشقان غوث اعظم اس سے بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں. آئیے اسی مناسبت سے ایک شاعر نے منقبت کے کچھ اشعار لکھے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں، آپ بھی ساتھ شامل رہیں. شاعر کہتے ہیں قادری آستانہ سلامت رہے. الحمدللہ ہم سب قادری ہیں کیونکہ ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت ہے. جو مرید ہے تو پکا قادری ہے، اور جو مرید نہیں ہے قادری وہ اس طور پر ہے کہ وہ غوث پاک سے محبت رکھتا ہے، اس کو حقیقی قادری بھی ہو جانا چاہیے، اس کے اپنے فضائل ہیں. قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، غوث کا شامیانہ سلامت رہے، غوث کا شامیانہ سلامت رہے. آ گیا جشن غوث الورا، آ گیا جشن غوث الورا، موسم عاشقانہ سلامت رہے، موسم عاشقانہ. اور شہر بغداد میں اولیاء آ گئے، شہر بغداد میں اولیاء آ گئے، عرس غوث زمانہ سلامت رہے، عرس غوث
زمانہ رہے قادری آستانہ، اور غوث کی محفلیں پھر سے سجنے لگی، غوث کی محفلیں پھر سے سجنے لگی، تو یوں سنیوں کا گھرانہ سلامت رہے، سنیوں کا گھرانہ، اور لنگرے غوثیہ یوں ہی چلتا رہے، لنگرے غوثیہ یوں ہی چلتا رہے، غوث کا یہ کھلانا سلامت رہے، غوث کا یہ کھلانا، اور اللہ میں اس گنبد غوث اعظم، اس نیلے گنبد کی زیارت عطا کرے۔ کیا شان ہے اس کی کہ نیلا گنبد اجاگر میرے غوث کا، نیلا گنبد اجاگر میرے غوث کا، حشر تک جگمگانا سلامت رہے، حشر تک جگمگانا سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، غوث کا شامیانہ سلامت رہے۔ آئیے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لنگر غوثیہ، وہ بھی دیار غوثیہ کا نصیب فرمائے۔ اس کی تو کیا شان ہے، کیا بات ہے۔ اگر بارگاہ غوثیت مآب میں آپ کی حاضری ہو، بغداد معلیٰ حاضر ہو، تو دیار غوث اعظم کے ٹھیک سامنے کچھ دور پیدل چلنے کے بعد، ویسے دیار سے وہ جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا خصوصی لنگر فرد واحد اس لنگر کو چلاتا ہے، کسی سے چندہ نہیں لیتا، ایک ہی فرد ہے وہ۔ اور مجھے جو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس کا جو لنگر پورے ماہ چلتا ہے، خصوصاً 11 دن تو چلتا ہی، بلکہ پورے مہینے چلتا ہے، شاید کروڑوں روپے وہ خرچ کرتا ہے، مگر تنے تنہا کرتا ہے۔ کوئی اگر چاہے کہ کچھ پیش کرنا چاہے کہ ہماری طرف سے قبول فرما لیں، تو اس کا کہنا ہوتا ہے کہ دیگر بھی اور مواقع آپ وہاں خرچ کر دیں، یہ خدمت گویا کہ حضور غوث پاک نے اس کے سپرد کر دی ہے، بڑا سعادت مند ہے۔ اچھا لنگر بھی 2 قسم کے چلتے ہیں، ایک تو لنگر وہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم بر صغیر والے، ہندوستانی اور اطراف کے ممالک والے اس لنگر کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور ایک لنگر مخصوص ہے کہ جس میں عراقی فقراء اور مساکین جا کر حضور غوث پاک کا لنگر کھاتے ہیں۔ وہ کھانا تو شاید ہمارے حلق سے نیچے ہی نہ اترے، اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، وہاں کا جو ایک کلچر ہے اس حساب سے بنتا ہے، اور ہمارے یہاں کا جو انداز ہے وہ، تو اس لنگر کو اگر کوئی کھانا چاہے گا تو وہ بالکل دیار غوث اعظم کے سامنے یہ لنگر تقسیم ہوتا ہے، اور مفت ہوتا ہے، فی سبیل اللہ، فری آف کاسٹ۔ اچھا اس کے لیے چونکہ وہ دیار غوث اعظم کا لنگر ہوتا ہے، لائنیں لگتی ہیں، لمبی لمبی قطاریں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں فقراء مساکین کھڑے ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے علماء مشائخ قطاریں لگا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دیار غوث اعظم کا لنگر ہے، اور در حقیقت یہ ہے کہ وہ کھلانے والا نہیں کھلا رہا، وہ غوث پاک کھلا رہے ہیں۔ جی ہاں، اور پہلے بھی کھلایا تھا۔ وہ جو بھی شخص اب اپنے ذمے لیے ہوئے یہ کام، اس کو تو یہ سعادت اب ملی ہے نا،
میرے غوث تو برسوں سے کھلا رہے ہیں، سینکڑوں برس گزر چکے وہ کھلا رہے ہیں۔ میری وہاں حاضری رہی تھی تو میں نے خود علماء بڑے بڑے مشائخ کو دیکھا کہ وہ اگرچہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوتے ہیں، 5 اسٹارز ہوٹلز میں ان کا قیام ہوتا ہے، لیکن دیار غوث اعظم کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے لنگر غوث پاک سے ضرور وہ مشرف ہوتے ہیں، یہاں ضرور آتے ہیں اور یہاں آ کر پھر یہاں کی برکتیں حاصل کرتے، لنگر و نیاز کھاتے ہیں اور پھر جاتے، بھلے مختصر صحیح مگر آتے ضرور ہیں، بڑی بڑی شخصیات۔ اللہ کرے کہ ہم بھی کبھی جسمانی طور پر ہماری وہاں حاضری ہو، تصور میں تو حاضری دیتے رہتے ہوں گے، جانا چاہیے۔ دیار غوث اعظم کی شان ہی بڑی بلند و بالا ہے۔ اصلاً یہ میرے بیان کا موضوع تھا نہیں، منقبت ہی ایسی میں نے پڑھی کہ اس میں کچھ اشعار ایسے آئے کہ تو اس کی تشریحاً یا اس میں کچھ کلام میں نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیر و مرشد، ولیوں کے ولی، سردار اولیاء غوث پاک کے فیضان سے ہمیں دنیا اور آخرت میں مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یوں تو بن مانگے بے طلب بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں ہمارے جسم میں موجود ہیں، اسے لے کر آپ یہاں تشریف فرمائیں۔ قرآن کریم نے کہا نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها، تو تم گن نہیں پاؤ گے، وہ اتنی ہے، اب ہم نہیں گن سکتے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے وجود میں کتنی ہیں۔ اب فقط وجود ہی میں نہیں، ہم دیکھ لیں تو ہمارے اطراف میں ہماری فیملی، ہمارا خاندان، ہمارا گھر، ہمارا کاروبار، ہماری یہ زمینیں، کھیت وغیرہ جو ہوتے ہیں، کاروبار، یہ جو کچھ ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اچھا پھر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان کتنا ہے کہ یہ نعمتیں بے طلب عطا کی گئی ہیں۔ بہت ساری نعمتیں تو بن مانگے بے طلب ہمیں مل گئی۔ مثلا میں آپ سے عرض کروں کہ ہم امت مصطفیٰ ہیں، ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غلام ہیں، ہم قادری ہیں۔ کیا ان نعمتوں کو ہم نے طلب کیا تھا عالم ارواح میں کہ اے اللہ مجھے امت مصطفیٰ میں پیدا کرنا؟ نہیں نا، یہ تو بن مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے طلب کیے ہوئے ہمیں انسان بنایا، بے طلب کیے ہوئے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، بغیر طلبی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت مصطفیٰ بنایا، بغیر طلب کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں بھی ہمیں امام اعظم کا مقلد کیا، ہم حنفی ہیں۔ بغیر طلب کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے مقبول بندے حضور غوث اعظم کا مرید کر دیا۔ بغیر طلب کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے عظیم مجدد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے دامن رحمت سے ہمیں وابستہ کر دیا۔ یہ تمام نعمتیں بغیر طلب کے ملی ہیں۔ کس نے طلب کیا تھا بتائیں مجھے، کہ جس نے یہ مانگا تھا سو اسے ملا ہے، تو بن مانگے مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ یقیناً ایمان سے بڑھ کر کون سی نعمت ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے طلب ہمیں عطا کی۔ ہاں اگر کوئی اس میں وہ ہے جو پہلے غیر مسلم تھا وہ کنورٹڈ ہے تو ٹھیک ہے، ہم ایک بات کریں گے کہ اس نے کچھ کوشش کی، کچھ ریسرچ کیا، کسی کی اس پہ توجہ ہوئی، کسی نے اس کی ذہنی کنفیوژنس دور کی، اس کے اعتراضات کا اسے حل بتایا اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ لیکن جو پیدائشی مسلمان ہے تو اس کو تو جو یہ دولت اسلام ملی ہے تو بے طلب مل گئی، بن مانگے مل گئی۔ اسی لیے علامہ حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ ناز و نیاز کی باتیں، ناز و انداز کی باتیں عرض کرتے ہیں، یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا ایمان تو نے پھیرنے کو ہم کو دیا ہو۔ آقا آپ کریم ہیں اور آپ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے نا، آپ کے صدقے، آپ کے توسل ہمیں ایمان مل گیا، تو آقا جب ہمیں مل گیا نا، آپ کریم ہیں، تو آپ نے پھیرنے کے لیے یعنی لوٹانے کے لیے تھوڑی ہمیں دیا ہے، آپ کریم ہیں نا، آپ نے دے دیا ہے تو دے دیا۔ ایک مقام پر اور کہتے ہیں کہ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا۔ یا رسول اللہ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم۔ اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا، یعنی کریم جو ہوتا ہے نا وہ جو چیزیں دے دے تو اسے واپس نہیں دیا کرتا،
اسے واپس پھیرتا نہیں ہے کہ چلو لوٹا دو مجھے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو کریم، اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. اور پھر منقبت کے ایک شعر میں کہتے ہیں نا کہ محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں. محی کہتے ہیں دین کو زندہ کرنے والا، معین کہتے ہیں مددگار کو. تو کہتے ہیں کہ محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں. اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، کہ جب دین کو زندہ کرنے والے غوث اعظم ہیں اور دین کے مددگار غریب نواز ہیں، تو تیرا ایمان اور عقیدہ محفوظ کیوں نہ رہے؟ اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا. تو اے حاضرین جمعہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے اکثریت ان کی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے لوگ ہیں. ہم ناشکری کرتے ہیں، کبھی تو زبانی طور پر قولی طور پہ ناشکری کرتے، کبھی عملی طور پہ ناشکری کرتے. قولی طور پہ ناشکری یہ ہے کہ بہت کچھ ملا ہوتا ہے، کچھ گھٹ جاتا ہے، کچھ کم ہو گیا، کہیں نقصان ہو گیا، کہیں پیسے ڈوب گئے، تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آج کل بہت پریشانی ہے، اور پیسہ ہی نہیں آ رہا ہے، اور پیسہ رک نہیں رہا ہے، اور پیسہ آ رہا ہے تو کہاں چلا جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، کیا مسئلہ ہے. کیا یہ اس طرح کی باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں یہ ناشکری کے الفاظ ہیں. وہ اس طور پر کہ جب زیادہ آیا تھا تب تو جناب والا آپ ایسے مشہور نہیں کر رہے تھے، تب نہیں لوگوں کو بلا بلا کر بتا رہے تھے کہ بہت آ رہا ہے، بہت آ رہا ہے، بہت آ رہا ہے. ذرا سا گیا کیا کہ مسجد کی پہلی صف میں آئے، دیر دیر تک دعا مانگ رہے، کوئی صاحب مل کے بھائی کیا بات ہے، کچھ خیریت، بہت پریشان. یہ بہت پریشان ہونے کو تو مسجد کی صف میں آ کر آپ نے بتا دیا، اور جب ملی تھی 56 کروڑ کی چوتھائی، محاورتاً عرض کر رہا ہوں، جب دولت ملی تھی تب تو نہیں آئے تھے بتانے کے لیے یہ بہت کچھ ملا. تب تو ڈر تھا کیا زیادہ کہیں شہرت ہو جائے گی تو کہیں چور اچکے اور ڈاکو نشانہ ساتھ کے نہ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، وہاں خطرہ تھا، یہاں بھی خطرہ ہے. یہ جو ناشکری کی جا رہی ہے نا، یہاں خطرہ یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم نعمتیں بڑھا دیں گے. اور یاد رکھنا اگر ناشکری کرو گے تو ہاں فرمایا گیا ناشکری کے نقصانات یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب شدید ہے نا، کہ ناشکری کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی وعید ہے. دوسرا، ناشکری کرنے سے وہ نعمت ہی چھین لی جاتی ہے جو دی گئی تھی نا، وہ نعمت ہی سلب کر لی جاتی ہے. یہ بھی نقصان ہے، ایک تو نعمت کے چھن جانے کا خوف، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب. اب عملی طور پہ ناشکری کیا ہے؟ عملی طور پہ ناشکری یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے کثیر نعمتوں سے نوازا، مال، دولت، صحت، طاقت، وقت، سب کچھ عطا کیا ہے. لیکن بندہ اگر کہیں صرف نہیں کر رہا تو فقط اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف نہیں کر رہا ہے، باقی سارے کام کر رہا ہے، تو یہ بھی ناشکری ہے. جس رب کریم نے سب دیا، طاقت، دولت، ہمت، جرأت، وقت، سب کچھ دیا ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے وقت نہیں. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی بندہ شکر گزاری کے لیے اس کی بارگاہ میں جھکنے کو تیار نہیں، دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر بھی نعمتیں عطا کر رہا ہے. اور یہ شخص ہے کہ ناشکری میں مبتلا ہے، اور یہ ناشکری عملی ہے. عملی طور پہ ناشکری ہے کہ وہ نعمتیں دیتا جائے اور ہم اسی کی خلاف ورزی کریں. مثال کے طور پر ہم پر کوئی احسان پر احسان کیے جائے اور وہ کہے کہ بھئی میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں لیکن ان باتوں کا خیال رکھنا. کوئی سارے احسانات لیتا جائے اور جن باتوں کا خیال رکھنے کا کہا گیا وہ ان کے برخلاف کرے، تو آپ بتائیے کہ یہ شخص کیا نعمت روک نہیں لے گا؟ یار میں تو دیے جا رہا ہوں، یہ شخص کہہ کہ ذرا سا اس کو احساس نہیں ہے، میں تو بے شمار نعمتیں دے رہا ہوں اور کچھ باتیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کر، وہ نہیں کرتا، تو اپنی نعمتیں روک لے گا. ایسے ہی ہوگا نا. عام طور پہ تو یہی معمول ہے لوگوں کا، دنیاوی طور پر جو ایک انداز ہے وہ تو یہی ہے. رب کریم پھر بھی کتنا بڑا رحیم و کریم ہے کہ وہ نعمتوں پہ نعمتیں دیے جا رہا ہے، بندہ ناشکری کر رہا ہے، پھر بھی نعمتیں ہم سے فوری طور پہ چھینی نہیں جا رہی جبکہ چھینی جا سکتی ہیں. اچھا، وہیں جب کسی نعمت کو وہ سلب فرماتا ہے تو پھر عقلیں ٹھکانے لگتی ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر یہی ہمارا جسم ہے، صحت ملی ہوئی ہے، توانا جسم ہے، طاقت حاصل ہے، بندہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، یار بہت پریشان ہوں، پتہ نہیں یہ آزمائش وہ آزمائش اس طرح کی،
جبکہ فرمایا گیا کہ اگر تم شکر گزار بننا چاہتے ہو کہ جب تم پر آزمائشیں آئیں نا تو تم اسے دیکھو جو تم سے بھی زیادہ پریشان ہے، تو صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پر پریشانیاں آتی ہیں تو ہم دیکھ ان کو رہے ہوتے ہیں کہ جنہیں راحتیں ملی ہوئی ہیں، تو ہم اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ دیکھو تو اگلا کتنا سکھی اور کتنا چین سے، ہم ہی پریشان۔ جناب آپ سے بھی زیادہ کوئی پریشان ہے نا، اسے دیکھیں، صبر آسان ہو جائے گا۔ اور اسی کو سمجھنا ہے، مثال کے طور پر صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ واللہ کہتا ہوں ایک مشورہ ہے میرا، اس پر عمل فرما لیجئے۔ صحت کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا، ایک مرتبہ کسی سرکاری اسپتال کا چکر لگا لیجیے، بس ایک چکر لگا کر آئیے۔ اگر احساس ہے نا، دل بیدار ہے، زندہ ہے، دل زندہ ہے نا، تو بقلیں ٹھکانے لگ جائیں گی کہ صحت ہوتی کیا ہے۔ 3 مہینے بندہ بستر پر پڑا ہوا ہے، تیمارداریاں کرنے والے اس کے اپنے رشتہ دار اسے چھوڑ کے چلے گئے، یہ حالتیں ہو چکی ہیں۔ اور پھر گھر والے بھی تمنا کرتے ہیں 6 مہینے 5 مہینے خدمتیں کرتے ہیں، مر جاوے تو اچھا ہے، اس کی مٹی ٹھنڈی ہو جاوے، اور حضرت دعا کریے کہ اس کے حق میں جو بہتر ہے وہ ہو جاوے۔ نہیں سنا ہے آپ نے اس طرح کے لوگوں کو دعائیں کرتے ہوئے یا اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ یار کافی عرصہ ہو گیا، اب تو بس یہ ہے کہ آرام سے ایمان سے پر دنیا سے چلے جائیں تو یہی ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں نہیں ہو رہی ہوتی۔ اب غور فرمائیے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں کل کی بات عرض کر رہا ہوں، ایک ہاسپٹل میری حاضری ہوئی تھی ایک مریض کی عیادت کے لیے، وہ وینٹیلیٹر پر تھے، انتہائی کہتے ہیں نا کریٹیکل پوزیشن تھی، بہت سخت آزمائش میں تھے، حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہوا اور رات ہی ان کی تدفین ہوئی۔ کل بعد ظہر کی نماز میں نے یہیں پڑھی تھی، اور پھر ان کی عیادت کے لیے ظہر کی نماز میں نے یہیں پڑھی، بعد میں آ کر پڑھی، ان کی عیادت کے لیے وہاں میں پہنچا۔ وہ چونکہ وینٹیلیٹر پہ تھے، ہم وہاں کھڑے ہو کر بس دعا وغیرہ پڑھتا رہا، پھر میں نے دم بھی کیا، اور ٹھیک اس کے بازو میں ایک بیڈ تھا، اس پر کم و بیش 20-22-25 سال کا ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا۔ ایسا ہم سمجھ میں آ رہا تھا کہ کافی وقت سے ہے، یعنی کئی دنوں سے یہاں پہ پڑا ہے۔ کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس کے ڈرپ لگی ہوئی تھی، گلوکوز چڑھ رہا تھا، ڈرپ لگی ہوئی، اور گلوکوز کا پانی ایسے ٹپک ٹپک کر اس کے میرے سامنے آدھی سے زیادہ بوٹل کا پانی ایسے بہہ گیا، اس کے رگوں میں نہیں جا رہا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ یہ حالت تھی اس کے علاوہ بھی کئیوں کی حالتیں دیکھی، یہ مریض ایسے پڑے ہوئے قرار ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مریض وہ ہیں کہ یہ لاوارثین ہیں؟ ایسا نہیں ہے، عین ممکن ہے کہ ایک عرصے دراز تک وہ اسی بستر پر پڑے ہوئے ہیں، یہ ہاسپٹلائزڈ ہیں، ایڈمٹ ہیں، تو لوگوں نے خدمتیں کی، اور اس کے بعد لوگوں کا دل بھر گیا، تو پھر کہتے ہیں ایک روٹین ہو جاتا ہے، پھر لوگ نہیں جا رہے ہوتے ہیں، وہ پڑا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اس کی تقدیر، وہ ہے اس کی قسمت، وہ ہے اس کا مرض، جب تک زندہ رہے گا زندہ رہے گا۔ یہ حالتیں ہوتی ہیں۔ گھروں میں بھی نہیں ہوتا کہ اچھا بھلا صحت و توانا شخص ہوتا ہے، اچانک کوئی مرض لاحق ہوتا ہے، شروع میں تو لوگ خدمتیں کرتے ہیں، گھر والے بھی کرتے ہیں، بہت سعادت مند وہ ہوتے ہیں کہ جو مرتے دم تک ایسے مریضوں کی ویسی ہی خدمت کرتے ہیں جیسے پہلے دن کر رہے تھے۔ بہت کم ہوتا ہے، شاید 1000 میں سے کوئی ایک ہوتا۔ کیا ہے، کتنا ہی بڑا گھر کا محبوب تھا یہ، کتنا ہی بڑا گھر میں ایسا فرد تھا جس سے بڑی محبتیں تھی، بڑی چاہتیں تھیں، لیکن جیسے جیسے وقت دراز ہوتا ہے نا، تو ویسے وہ خدمتوں کا سلسلہ جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے، پھر حال ہی ہوتا ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور پھر حالتیں جیسی تیسی ہوتی ہیں۔ یہ آپ سب پر یہ باتیں واضح ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک جسم دیا، جس میں ایک نعمت ہے جسے ہم کہتے ہیں نا گردہ، نہیں دکھ رہا ہے ہمیں، بندہ اس کی وقت حیثیت کو نہیں سمجھ پا رہا۔ آنکھیں دی ہیں اللہ نے، زبان دیا ہے، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، جسم موجود ہے، چل پھر رہے ہیں۔ اس کی کہتے ہیں نا کسی نعمت کو سمجھنا ہو تو آپ اسے دیکھیں جس سے وہ نعمت حاصل نہیں ہے۔ آنکھ کیا ہوتی، کسی اندھے سے پوچھے کہ آنکھ کیا ہوتی ہے، تو وہ کہے گا کہ میں نے تو سنا ہے کہ گنبد خضرا کا رنگ ہرا ہوتا ہے، لیکن ہرا کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ وہ کہے گا کہ سنا ہے کہ خانہ کعبہ پہ غلاف کالا ہوتا ہے، مگر کالا اور سفید کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ اس وقت آنکھ والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس قدر اس سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے آنکھ دی ہے تو اسے سفید و سیاہ کا فرق پتا ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جس نے رحمت کی نظر سے، پیار کی نظر سے، محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا تو اسے حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، یعنی مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ نابینا اس سے محروم ہے کہ نہیں بتائیے؟
اور ہم ہیں بینا ہیں، راستے چل رہے ہیں، راستہ کراس کر لیتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ یہ نابینا بیچارہ محتاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی اس کا روڈ کراس کروا دے، ہاتھ میں اس کے عصا ہوتا ہے اور ہاتھ یوں لاٹھیوں سے ٹیک ٹیک کر جیسے تیسے راستے تلاش کر کے چل رہا ہوتا ہے۔ غور کیجئے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ کسی گونگے سے پوچھے، گونگا بتائے گا اشارے سے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر میں بات کر رہا تھا نا کہ ایک گردہ ایک ہمارے جسم کا عضو ہے نا، کمزور پڑتا ہے نا تو مریض ڈائلیسس پہ جاتا ہے، اور ڈائلیسس پہ گئے ہوئے مریضوں کی حالتیں دیکھیں، 4-3 گھنٹہ بیچارے مشین پر ہوتے، پورے جسم کا خون نکالتا، پھر خون فلٹر ہو کے پھر ڈالا جاتا ہے۔ کتنا سخت یہ آزمائشی معاملہ ہے۔ جو مریضوں کی تیمارداریاں کر چکے ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ حضرت حالت ایسی ہوتی ہے کہ مریض بیچارہ وہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ کاش کہ مجھے میرا ایمان پر ختم ہو جائے، میں چلا جاؤں۔ اور جو ساتھ میں خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں، بولتے تو نہیں ہیں لیکن قلبی طور پر وہ بھی آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ روزانہ 4 گھنٹے دینا، یوں وقت صرف کرنا، اور روز ہر تیسرے دن، کیونکہ عموماً جن کی حالتیں ایسی ہوتی ہیں کبھی کبھی ایک ہفتے میں 2-3 ان کے ڈائلیسس ہوتے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ جسے ہم گردہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جسم کا صحیح و سالم ہونا، ہمارے اعضاء کا صحیح و سالم ہونا، حال یہ ہوتا ہے کہ وہی ہڈیاں جو کام کر رہی ہیں، اسی ہڈیوں کے بیچ میں ایک مادہ ہوتا ہے، ایک لکوڈ ہوتا ہے کہ جس سے ہڈیاں بڑی آسانی کے ساتھ میں حرکت کر رہی ہوتی ہے اور موومنٹ اچھی ہوتی ہے۔ اسی کو اگر خشک کر لیا جائے، بندے کا چلنا پھرنا کس قدر دشوار ہوتا ہے، یہ پوچھیے اس کو کہ جس کو تکلیف ہے، کسی کو گھٹنے کی، کسی کو کمر کی۔ ایک وہی رگیں جو انسان کے جسم میں بالترتیب ہیں، ذرا سی رگ آگے پیچھے ہو گئے کسی ہڈی کے نیچے دبتی ہے تو کتنی سخت آزمائشیں اس شخص کو ہوتی ہیں۔ اس سے دریافت فرمائیں، اس سے پوچھئے کہ صحت کیا ہوتی ہے، اس سے پوچھئے کہ ہر شے کا، جسم کے ہر عضو کا اپنی جگہ پہ بالترتیب ہونا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بندے کو چاہیے کہ شکر گزار بنے۔ جو چیزیں حاصل ہیں کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو نعمتیں تمہیں حاصل ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس باقی رہیں، شکر گزار بن جاؤ۔ شکر گزار بن جاؤ گے، وہ نعمتوں کے لیے حصار بن جائیں گی۔ یعنی یہ تمہاری شکر گزاری نا نعمتوں کا حصار بن جائیں گی، اور ناشکری کرو گے تو ایک تو نعمت کے سلب ہو جانے کا اندیشہ موجود، اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ عذاب بہت سخت ہے۔ ان عذابی لشدید، اور بے شک تیرے رب کا عذاب بہت شدید ہے۔ اے ناشکریں، تیرے رب کا عذاب بہت شدید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو اس نے نعمتیں عطا کی ہیں اس کی قدر نصیب فرمائیں، اور ان نعمتوں کے ساتھ دیگر جو ہم معاملات کر رہے ہیں ہمارے کاروباری، ان تمام چیزوں سے شریعت مطالعہ نے منع نہیں کیا، شریعت کے دائرے میں رہ کے بندہ کرے، اور کاش کہ ہم ان اعضاء کا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال اس کی بارگاہ میں کریں، عبادات میں کریں۔ مال دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کتنی بڑی نعمت ہے نا، لیکن وہی ہے کہ جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو بندہ خرچ کرے۔ یاد رکھیے، مال وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ صاحب بتائیں، زیادہ دیا ہم نے ہے، اب ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو تو شرافت سے خرچ کر دیجئے، ورنہ جہاں اس نے لیا نا تو پھر بندہ محلوں سے پھر روڈ پہ تشریف لاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ عز و جل ہمیں نعمتوں کی قدر نصیب فرمائے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر کسی نے شہادت کا جام بھی نوش کر لیا، اس نے بھی کوئی احسان تھوڑی کیا۔ یہ جان جو اس نے اللہ کی راہ میں دی، یہ دی کس کی تھی؟ دی ہوئی کس کی تھی؟ اللہ کی تھی نا، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو یہ ہے، کہتے ہیں نا جنہیں سمجھ حاصل ہے وہ کہتے ہیں جان دی، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ میں نعمتوں کو پہچاننے اور اس پر شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔